ہماری نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور زندگیوں میں دین کو داخل کرنے کی ہو، اس نیت سے میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے اپنے ضرورت کا سامان لے لو، اپنے کپڑے، اپنی دوائیں، اپنا بستر، اتنا لے کر چلے جتنا ہم خود اٹھا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کپڑے، بعض آدمی 30 جوڑی لے کر چلے، لیکن پھر چلے اس کے بعد ان سے اٹھایا نہیں گیا، تو اپنے بھائی کو بلایا، قریب میں تھے، کہ بھائی تو آ کے کپڑے لے جا، میں تو 3 جوڑی 4 جوڑی کپڑے لے کے چلوں گا۔ بعض آدمی کتابیں لے کے چلے، تو ہم اتنا سامان اٹھائیں گے کہ جتنا ہم پیدل جماعت میں چل سکے، اور نیت کرو انشاءاللہ پیدل جماعتوں میں چلیں گے۔ ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف گئے، دعوت کے لیے گئے، خواص کی محنت کرنے کے لیے گئے، خصوصی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے۔ قبیلے کے سردار سے ملے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں طائف کا واقعہ پہلا لکھا ہے، اب اس کو پڑھ لینا۔ تو ہمارے نبی پیدل چلے تھے۔ کیسے چلے تھے بولو؟ تو میں اور آپ بھی انشاءاللہ پیدل چلیں گے۔ ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جا کر 50-48 میل، تقریباً 80 کلومیٹر آپ نے پیدل سفر کیا۔ اللہ والے بتلاتے ہیں کہ ہم یہاں سے کرناٹک، بنگلور، یہاں سے کلکتہ، یہاں سے مدراس، وہ تو ریلوے میں سفر کر لیں، لیکن وہاں جلنے کے بعد 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر ایک مسجد سے دوسری مسجد، بولو کیسے چلیں گے؟ ارے بولو پیدل۔ پیدل چلنے کی برکت سے اللہ پاک فتنوں کو ختم کر دے گا اور اللہ کا قہر مہر سے بدل جائے گا۔ جو لوگ پیدل جماعتوں میں چلے ہیں ان کو بہت اچھا موقع ملتا ہے سیکھنے سکھانے کا۔ تو ہماری جماعتیں ہر جگہ پیدل چلنے کی مشق کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہماری جماعت میں ایک ذمہ دار ہوگا۔ ذمہ دار چھوٹا ہو بڑا ہو، عمر میں کم ہو زیادہ ہو، یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں گے۔ جس نے امیر کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ، اس کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کی جماعت کو روانہ کیا اور ان کا امیر اسامہ ابن زید کو بنایا۔ چھوٹی سی عمر ہے، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین بنے اور عشرہ مبشرہ ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا آسان ہو جاوے، یہ جب ہوگا جب آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر مشق کرے، اپنے امیر کی اطاعت کرے۔ نیت کرو انشاءاللہ امیر صاحب کی اطاعت کریں گے۔ ہمارے گاؤں میں، ہماری مسجد میں 3 دن میں، چلے میں، 4 مہینے میں بعض مرتبہ آدمی کو امیر کی کوئی بات سمجھنے میں خطا ہو جاتی ہے۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، مثلا سورت کے اسٹیشن پر، بلسار کے اسٹیشن پر، نوساری کے اسٹیشن پر پہنچے۔ ان کو احمد آباد جانا تھا یا بمبئی جانا تھا۔ اب ایک ٹرین آئی جو فاسٹ ٹرین تھی اور جس میں جگہ بھی تھی۔ امیر صاحب کو ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر صاحب کیا کرے، بیٹھ جاوے، جگہ بھی ہے اور فاسٹ ٹرین ہے، تیز میمو جیسی۔ امیر صاحب نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری ٹرین آئی۔ امیر صاحب کیا کرے، یہ تو سلو ٹرین ہے اور اس میں بھیڑ بھی زیادہ ہے۔ امیر صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ۔
اب آدمی کا ذہن یہ کہتا ہے کہ پہلی ٹرین فاسٹ تھی اور جگہ تھی، اس میں تو امیر صاحب نے نہیں بٹھایا، اور دوسری ٹرین کے اندر جگہ بھی نہیں ہے اور سلو گاڑی ہے، امیر صاحب نے بٹھا دیا۔ بعض مرتبہ جیسے صبح کے وقت میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لگتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو آدمی کی طبیعت نہیں چلتی کہ یار ابھی سو رہو، اور شیطان بھی علیک لیل طویل علیک لیل طویل، اور تھوڑا سو جا، رات لمبی ہے، یوں کر کے فجر کی نمازیں قضا کرا دیتا ہے۔ ارے بولو قضا کرا دیتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جاوے، یہ جب ہوگا جب آدمی اپنے امیر کی اطاعت کرنا سیکھ لے گا۔ اللہ کے راستے میں جا کر آپ تھک کر کے پہنچے ہو، اب امیر صاحب نے کہا 1 گھنٹہ کم سے کم تعلیم کر لے، بھائی جا کر سیدھا سو جانا یا اپنی ضروریات میں لگ جانا اس سے بہتر ہے کہ ہماری ابتدا اعمال سے ہونی چاہیے۔ اب آدمی کو بوجھ پڑتا ہے، اس بوجھ کے ساتھ اگر وہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گیا امیر صاحب کی اطاعت کرتے ہوئے، تو اللہ پاک اس کے نتیجے پر ہدایت عطا فرمائے گا۔ بعض مرتبہ پیدل چلنا آدمی کو مشکل لگتا ہے، بعض مرتبہ آرام کا تقاضا ہے، کسی کی ملاقات کرنے کے لیے کہا، اب امیر صاحب ابھی تو لیٹا ہی تھا، ارے بھائی وہ اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ نہیں ملتا۔ ایسے موقع اللہ کے راستے میں آئیں گے، تو یہ جماعت کو ذرا بوجھ پڑا کہ سلو گاڑی اور جس میں جگہ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پتا چل گیا کہ پہلی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں جگہ بھی تھی اور تیز رفتار تھی، اور جماعت کے 10 ساتھی تھے، وہ ٹرین کے اندر حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا اور 10 آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب سب کے سب امیر صاحب کی پیشانی چومنے لگے، گلے ملنے لگے، بوسہ دینے لگے، امیر صاحب بہت اچھا ہوا کہ آپ نے ہم کو پہلی گاڑی میں سوار نہیں ہونے دیا، اگر پہلی گاڑی میں سوار ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ ارے بولو، ہم بھی مر جاتے۔ تو بعض مرتبہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اللہ کے راستے میں نکل کر، ماشاءاللہ ہمارے 10 ساتھی، آپ کسی مسجد میں گئے، بلکہ گھر سے نکلے، سواری پر سوار ہوئے، تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ گھر سے نکلیں گے سنت کے مطابق نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ سواری پر سوار ہوں گے تو سنت کے مطابق، مسجد میں داخل ہوں گے تو بولو سنت کے مطابق، کھانا کھائیں گے تو سنت کے مطابق، آرام کریں گے تو سنت کے مطابق، مسجد سے نکلیں گے سنت کے مطابق۔ پہلے دن کے اندر اللہ کے راستے میں نکل کر کئی سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ ارے بولو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یوں فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے زمانے کے اندر جبکہ سنتوں کا رواج نکل چکا ہو، ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرے، اس سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیں گے، اور باقی جتنے قطرے گریں گے اللہ اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ اب ہم نے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، سواری میں، گھر سے نکلنے میں، مسجد میں داخلے میں، بولو ہم نے کتنی سینکڑوں سنتوں پر عمل کر دیا۔ اب وہ سنتیں جو ہمارے زندگی میں نہیں تھی، بھائی مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی پڑھنا، درود شریف پڑھ کر، دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہونا، سیدھے پیر سے داخل ہونا، اب یہ تمام سنتیں ہم نکل گئی ہماری زندگی سے۔ اب اللہ کے راستے میں نکلے، یہ نیت کر کے نکلے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہو, گھر سے بے گھر کرتے ہو, بستروں کو کندھے پر اٹھواتے ہو, آپ کا نیت اور مقصد کیا ہے؟ آپ نے بہت آسان جملے میں جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں جمع ہو جائے, تمام انسانوں کی زندگی میں داخل ہو جاوے. ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی, اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی, اور زندگی کے تمام شعبے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, یہ لے کر آئے. اور آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں, اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے. ایک تو فرمایا کتاب اللہ کو لے کر آیا, کتاب اللہ کو چھوڑا, آپ کے درمیان کے اندر اللہ کی کتاب قرآن پاک موجود ہے, اور دوسرا میری سنتیں موجود ہے. اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے, آپ نے ارشاد فرمایا کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. تو ہمارا نکلنے کے زمانے میں اور گھروں میں واپس لوٹنے کے زمانے میں اور زندگی کے جس شعبے میں ہم چلے, یہ نیت کرو انشاءاللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کریں گے. ارے کرو گے. ایک مرتبہ ایک اللہ والے مسجد میں داخل ہوئے الٹے پیر سے, حالانکہ مسجد میں داخل ہونا چاہیے بولو سیدھے پیر سے, اب بھول سے جلدی میں الٹے پیر سے داخل ہو. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی, ہمارے گھر کے داخلے کو بھی جانتے نہیں اور جانوروں کی طرح بیل کی طرح اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتے. چوکنا ہو گئی, آواز پہنچی. اس دن سے لے کر پوری زندگی ہمیشہ سیدھے پیر سے داخل ہوئے, اور ان کا نام سفیان تھا. انہوں نے بیل جو اللہ پاک نے پکار کر کے کہا بیلوں کی طرح داخل ہوتے ہو, انہوں نے اپنی سرنیم سوری, سور کا معنی بیل, سفیان سوری اپنا نام لکھ دی. چھوٹی چھوٹی سنتیں, حالانکہ کوئی سنت چھوٹی نہیں. اللہ کے نبی کی تمام سنتیں بولو ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ وزنی اور قیمتی. ایک آدمی پانی پیتا ہے, پانی پینے کی کتنی سنت ہے؟ 7. کتنی بولو؟ سیدھے ہاتھ سے پینا, 3 سانس سے پینا, دیکھ کر پینا, بیٹھ کر پینا, بسم اللہ کہہ کر پینا, پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. اگر ایک آدمی ایک سنت عمل کرے, ایک گلاس پیے تو 7 سنتوں پر عمل ہو. ایک دن میں آدمی 10 گلاس پیے, کتنے پیے بولو؟ تو کتنی سنتوں پر عمل ہوگا؟ 70. ایک دن میں 70 تو 10 دن میں 700, ایک مہینے میں 2100. ارے بولو جلدی جلدی بولو, کتنی ہوگی؟ 12 مہینے میں 25,000 کے قریب, 25,000 سے تھوڑی زیادہ. ایک سال میں 25,000, 10 سال میں 2.5 لاکھ بولو, 2.5 لاکھ, 20 سال میں 5 لاکھ, 40 سال میں 10 لاکھ. ارے بولو کتنی سنتوں پر عمل ہوا؟ صرف پانی پینے میں تو 40 سال گنے. ہماری زندگی 60, 70, 80 لوگوں کی 100 تک پہنچتی, لیکن 40 سالہ زندگی اگر سنت کے مطابق پانی پینے میں لگا دی, بولو کتنے لاکھ سنتیں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوگی؟ 10 لاکھ. ایسے کھانے کی, سونے کی, اٹھنے کی, شادی کی, خوشی کی, غمی کی, اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تمام باتیں سیکھنی ہے. نیت کرو انشاءاللہ جلدی سے جلدی اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اور جو نکلے ہیں وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ تمام سنتوں کو سیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں نکل کر روزانہ 4 گھنٹے تعلیم ہوگی. کتنی تعلیم ہوگی؟ 4 گھنٹے. صبح میں 2.5-3 گھنٹے, دوپہر میں 1 گھنٹہ. اللہ کے راستے میں نکل کر فضائل اعمال اور فضائل صدقات,
یہ 2 کتابیں مکمل پوری کرنی. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ہر حدیث کو وضو کیا، غسل کیا، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے قبول کروائی اور یہ کتاب کو لکھی ہے. ہر گھر میں اس کی تعلیم ہو، ہر مسجد میں اس کی تعلیم ہو، ہر مارکیٹ میں اس کی تعلیم ہو، ہر اسٹیشن پر، ہوائی اڈے پر اس کی تعلیم ہو، اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 گھنٹے باوضو دھیان توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر حدیث میں اللہ نے ایک نور رکھا ہے. ہم نیت کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ ہر حدیث پر عمل کریں گے. ارے کریں گے انشاءاللہ. گھر کی تعلیم بھی، مسجد کی تعلیم بھی، اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 گھنٹے تعلیم کا حلقہ، اور باوضو بیٹھے، خوشبو لگاوے. تعلیم سے پہلے تعلیم کے آداب، مشورے سے پہلے بولو مشورے کے آداب، کھانے سے پہلے کھانے کے آداب، سونے سے پہلے سونے کی آداب، سفر کرنے سے پہلے سفر کرنے کی آداب. یہ روزانہ اس کا مذاکرہ ہو، سنت کے مطابق عمل کرنا. اب بار بار مذاکرے میں آئے گا بھائی کھانے کے وقت میں نے آپ کو سنایا پانی پینے کی سنت ہے، اب 2 4 5 مرتبہ آپ نے سن لی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کا حکم کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا. اب 4 گھنٹے ہماری تعلیم ہو. 4 گھنٹے تعلیم کے درمیان کے اندر پہلے آدھا پونا گھنٹہ حسب ضرورت اپنے قرآن کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں لگیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. ارے بولو سکھائے. سیکھنے والا بھی بہتر ہے اور سکھانے والا بھی. بولو. یہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ہمیں سند دی گئی کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. صرف جماعت میں نہیں، 3 دن اور چلے اور 4 مہینے میں نہیں، اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں یہ عمل کو زندہ کرے کہ کوئی آدمی بھی، ہم نے قرآن میں نماز میں قرآن کو پڑھنا ہے. اگر ہمارا قرآن صحیح ہو گیا تو بولو نماز، اور نماز صحیح ہو گئی تو زندگی، اور زندگی صحیح ہو گئی تو آخرت کی زندگی. اس لیے ہمارے تمام ساتھی روزانہ آدھا پونا گھنٹہ قرآن پاک کو لے کر، قرآن پاک کے جاننے والے حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، قاری صاحب ہو، ان کے پاس لے کر قرآن پاک کے الفاظ کو، مخارج کو سیکھے. کیا سیکھیں گے بولو؟ الف اور عین دونوں میں فرق ہے. الف عین کی جگہ الف پڑھ لیا، الف کی جگہ عین پڑھ لیا، معنی بدل جائے گا. بڑا قاف اور چھوٹا قاف، میں آپ کو ایک مثال دوں. بڑے قاف سے قلب، قلب کا معنی دل، اور چھوٹے قاف سے قلب، ارے بولو کتا. کیا ہوگا؟ کتا. کتنا فرق پڑ گیا. قلب کا معنی دل، اور چھوٹے قاف سے قلب، بڑا قاف چھوٹا قاف، دونوں کے مخارج میں فرق ہے. چھوٹی سین اور بڑی شین دونوں کے مخارج میں بولو. اب ہے شادی، اور ہم اس کو کیا بولیں گے؟ شادی. چھوٹی سین سے بولیں گے تو کیا ہوگا؟ شادی. اصل میں شادی ہے، یہ نکالنا پڑے گا. بڑی سین اور چھوٹی سین. جیسے اردو کے اندر بکری بیچنے کی ہے، بکری کے اوپر زبر ہے، کیا ہے بولو؟ بے کے اوپر کیا ہے؟ اگر کسی نے نیچے زیر پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟
बिक्री, वहां बकरी थी या बिक्री हो गई। ऐसे कुरान पाक के अंदर अनअमता, तूने हम पर इनाम किया, इसकी जगह पर आदमी पेश पढ़ ले। सूरह फातिहा में है ना, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, क्या है बोलो, जबर है, आदमी ने पेश पढ़ लिया। अनअमतो, बोलो ये माना सही है। अल्लाह ने हम पर इनाम किया, हमने अल्लाह पर या हमने उन लोगों पर इनाम नहीं किया। तो जबर जेर पेश के दरमियान के अंदर माने का फर्क हो जाता है, इसलिए जबर जेर भी सीखे, मखारिज को भी सीखे, मद और गैर मद को भी सीखे। ये तमाम चीजें सीखने वालों से सीखनी पड़ेगी, इसलिए जमात में सीखने वाले भी होते। अगर जमात में कोई सीखने वाला सिखाने वाला नहीं होता तो हम वहां इमाम साहब को कहे, जिस मस्जिद में, जिस गांव में, जिस बस्ती में आप जाओगे वहां आपको हाफिज कुरान, आलिम दीन, कारी साहब मिलेंगे। कारी साहब मेरी नमाज सही करा दो। हमारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बशारत दी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर आदमी वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। कम से कम 4 सूरतें, ज्यादा से ज्यादा 10 सूरतें, और जिसकी 10 सूरतें सही हो गई वो आगे सूरह यासीन सीखे, अम्मा का पारा याद करे, तबारकल्लज़ी की तिलावत करे। अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमारे 4 घंटे की तालीम का अमल होगा, उसमें आधा पौना घंटा हमारा सीखने सिखाने का जाए, आधा पौना घंटा हम हदीस को सुने, हर हदीस को कम से कम 3-3 मर्तबा पढ़े। कितनी मर्तबा पढ़ेंगे? 3 फायदे को पढ़े, अपनी जुबान से उसका कोई मतलब, मकसद, फायदा बयान न करे। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम हदीस के फायदे लिख दिए हैं। हम दरमियान के अंदर अगर कोई मुश्किल लफ्ज हो तो उसका तर्जुमा करें, बाकी हदीस पढ़ेंगे, हदीस को 2 मर्तबा 3 मर्तबा पढ़ेंगे, उसके फायदे को पढ़ेंगे और उसके जरिए से ये नियत करेंगे कि जो हदीस सुनी है ऐ अल्लाह तो अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे साथ एक साथी जमात में थे और जल्दी इस्तिंजा में, वुजू में, खाने में फारिग होकर पहली सफ में आकर बैठ जाओ। मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब आप इतनी जल्दबाजी क्यों करते? बोले मौलाना आप मेरे अमीर साहब हो तो मैं आपको कहता हूं, मैं एक मर्तबा हमारी मस्जिद में तालीम के हल्के में बैठा, मैंने नियत कर ली कि जो सुनूंगा अमल करूंगा, जो सुनूंगा वो क्या करूंगा, अमल कर। 2 बातें मैंने तय की, एक तो मैंने नियत कर ली जो सुनूंगा अमल करूंगा, दूसरा मैंने अल्लाह से मांगा, मैंने ऐ अल्लाह जो सुनूं उस पर तू अमल करने की तौफीक का दरवाजा खोल दे। अमल की तौफीक का दरवाजा कौन खोलेगा बोलो? अल्लाह। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तो तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलेगी। और मैंने नियत कर ली कि जो सुनूंगा अमल करूंगा। अब उस दिन ये हदीस आई, जो आदमी 40 दिन 200 नमाजें तकबीर उला के साथ, इखलास के साथ पढ़ेगा, अल्लाह उसको 2 परवाने देंगे। कितने परवाने देंगे? 2। एक तो जहन्नम से बरी होने का, इसका माना ये जन्नती है। भाई जहन्नम से नजात मिल गई तो आदमी कहाँ जाएगा? जन्नत। और दूसरा बराअतुम मिनन निफाक, निफाक से बरी होने का, इसका माना पक्का मुसलमान। एक आदमी मुनाफिक नहीं होगा तो कौन होगा? मैंने ये नियत कर ली, मैंने अल्लाह से मांग लिया कि अल्लाह जो सुनूं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कितनी चीजें हुई बोलो? 2। एक तो नियत की और दूसरा किससे मांगा? अल्लाह से। उस दिन ये हदीस सुनी मैंने, 40 दिन 200 नमाजें तकबीर उला के साथ, इखलास के साथ पढ़ेगा, अल्लाह 2 परवाने देंगे। बोले मौलाना उस दिन से लेकर आज तक 18 साल हो गए, मेरी कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई। एक साल में 40 दिन कितनी मर्तबा आते हैं?
कैलकुलेटर ने हमारे दिमाग को कमजोर कर दिया। भाई 9 चौके 36, 360 दिन के अंदर 40 दिन कितनी मरतबा आएंगे? 9 7 में 9 गणित पढ़ने की जरूरत है नहीं, माफ करना, 9 मरतबा। कितनी मरतबा? 9 मरतबा। एक साल में 9 मरतबा ये परवाने मिलेंगे। ये आदमी जहन्नम से बारात का माना जन्नती है, और निफाक से बरी होने का माना बोलो ये मक्का है। तो 18 साल में कितनी मरतबा उसको ये परवाने मिले? पढ़ा गुणिया ना हो, वो तो करना पड़ेगा। तो गरीब सब हम भूल गए कैलकुलेटर की वजह से। 162 मरतबा। कितनी मरतबा? 162 मरतबा। अच्छा, अल्लाह के नबी की बात कभी भी गलत हो सकती है? कितना आसान है, नमाज तो सब पढ़ते ही, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लो, अल्लाह पाक की तरफ से 2 परवाने मिलेंगे। तो उन्होंने सबक सिखला दिया और उन्होंने याद दहानी करा दी। एक आदमी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, बीए, सीए ये जब बनेगा तो कितने साल, कितने लाखों रुपए खर्च करेगा। और ये जो 2 परवाने, जो 2 डिग्री मिलेगी, ये जन्नती है और पक्का सक्का मुसलमान है। उसके लिए 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़े। जो अल्लाह के रास्ते में गए हैं उसके लिए आसान है, जो जा रहे हैं उनके लिए भी आसान। और जो घरों में रहते हैं, ऐसे लोग दुनिया में मौजूद है कि जिनकी बरसों बरस भी तकबीर उला फौत नहीं हुई। तो नियत करो इंशाअल्लाह हम घर में, मस्जिद में, अल्लाह के रास्ते में चिल्ले 4 महीने में जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। करोगे? तीसरा 6 नंबर का मुजागरा। क्या करेंगे बोलो? तालीम में ये तीनों चीजें होगी, सीखने सिखाने का अमल, हदीस को पढ़ेंगे, और तीसरा 6 नंबर का मुजागरा। 6 नंबर सबको याद है? अरे बोलो, एक मर्तबा में गिना दूं। पहला नंबर ईमान। पहला नंबर ईमान के जरिए से चाहा जाता है कि हमारा दिलों का यकीन सही हो जाए। दूसरा नंबर नमाज। नमाज के जरिए से चाहा जाता है कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी सिफत सलात पर आ जावे। जैसे नमाज में अल्लाह का हुक्म और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होता है, ऐसे नमाज के बाहर की जिंदगी, कारोबार में, मुलाजिमत में, फैक्ट्री में, शादी में, सफर में, हर चीज के अंदर अल्लाह का हुक्म और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। तीसरा इल्म और जिक्र। तीसरा क्या है बोलो? जब बोलो ना, इल्म और जिक्र। इल्म से मुराद ये है कि तहकीकात का जज्बा आ जावे। ये जायज है, नाजायज है, ये खा सकते हैं, ये कारोबार कर सकते हैं। बाज़ मर्तबा बारीक होती है कारोबार के तरीके, और इसमें सूद दाखिल हो जाता है और मुसलमान इतना भोला भाला है उसको पता ही नहीं। ये तहकीकात का जज्बा आ जावे। मुफ्ती लोगों से पूछ लेवे, उलमाए किराम से पूछ लेवे, भाई ये कारोबार करना, ये खाना खा सकते हैं, ये चीजें बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्लास्टिक के कवर में लपेटी हुई है, लेकिन अंदर सूअर की चर्बी है, अंदर कोई और नाजायज चीज है। हम जो आया, जैसा आया, जिस तरीके से आया, इसके लिए इल्म जिक्र के जरिए से तहकीकात का जज्बा आ जावे और जिक्र से मुराद अल्लाह का ध्यान नसीब हो जावे। उसके लिए सुबह शाम तीसरा कलमा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। ये तस्बीह 100 मरतबा सुबह में और 100 मरतबा शाम को। नियत करो इंशाअल्लाह 3 तस्बीहात की पाबंदी हम सब करोगे। दूसरा रोजाना कुरान पाक की तिलावत। तीसरा मसनून दुआएं, खाने की क्या, खाने के बाद की क्या, इस्तिंजा में दाखिल होने की क्या, ये तकरीबन रोजाना की जो हमारी रोजमर्रा की दुआएं होती है, 35-36 दुआएं, आप सब इसको याद कर लो, घर जाने वाले भी और अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले। भाई इस्तिंजा में दाखिल हुए क्या दुआ पढ़ेंगे? इस्तिंजा से निकलेंगे क्या दुआ पढ़ते हैं? कौन बताएगा? गुफरानकल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। पहला लफ्ज, ए अल्लाह तू माफ कर दे। हम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट इस्तिंजा करने के लिए गए, वहां अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते।
ارے بولو کر سکتے؟ اے اللہ اتنی دیر میں غفلت میں رہا، تو میرے قصوروں کو معاف کر دے، اور تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے میری گندگی کو دور کر دیا۔ ہمارے نبی کی ہر دعا، یہ مسنون دعائیں نیت کرو انشاءاللہ یہ تمام مسنون دعائیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک آدمی سفر کی دعا پڑھے، یقینی بات ہے سفر کی دعا پڑھنے کے بعد اللہ پاک اس کو اطمینان کی کیفیت دے دیں گے۔ ایک آدمی کپڑے پہننے کے وقت کی دعا، نیا پھل کھانے کے وقت کی دعا، صبح شام کی دعائیں، یہ تمام مسنون دعائیں، یہ تمام دعائیں پڑھے۔ چوتھا، روزانہ وقت نکال کر اللہ کے سامنے دعا مانگے، علم اور ذکر۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم، حق والوں کا حق ادا کرنا۔ کیا کرنا بولو؟ حق والوں کا حق ادا کرنا۔ پانچواں، حق والوں سے مراد اللہ کا بھی حق ہے۔ ارے بولو اللہ کا حق ہے۔ کیا اللہ کا حق ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت کس کی کریں گے؟ سجدہ کس کے لیے کریں گے؟ نیتیں کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کا حق ہے کہ جو بھی عمل کرے میرے لیے کرے۔ اللہ کے نبی کا حق ہے کہ درود شریف پڑھے، آپ کی دعوت کو دنیا میں پہنچاوے، آپ کی سنت کے طریقے اپنی زندگی میں داخل کرے۔ ماں باپ کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے۔ تو چوتھا نمبر اکرام مسلم کے ذریعے سے حق والوں کا حق ادا کرنا۔ اور پانچواں نمبر اخلاص نیت، جو بھی عمل کرے کس کے لیے کریں گے بولو؟ اللہ کے لیے۔ اور چھٹا، دعوت اللہ۔ دعوت اللہ کا مقصد یہ ہے پورا جان پورا مال اللہ کی مرضیات پر مشورے سے لگاوے۔ سال کا چلہ، اور اگر ایک چلے میں 5,000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ ایک بمبئی کی جماعت آئی ہمارے سورت میں، چلہ لگا کر واپس جا رہی۔ میں نے پوچھا بھائی کتنے دن لگے؟ بولے 40 دن۔ کتنے روپے کا خرچہ ہوا؟ بولے 5,000۔ 5,000 روپے میں ہمارا چلہ نہیں ملی۔ اب دعوت اللہ سے مراد تو یہ ہے کہ پوری جان بولو، پورا مال، پوری جان پورا مال مشورے سے اللہ کی مرضیات پر لگ جاؤ۔ میں نے ایک کو پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ بولے بمبئی محمد علی روڈ پر میری 1 کروڑ روپے کی دکان ہے۔ اب میں نے کہا 1 کروڑ روپے کا ایک حصہ 1% کتنا ہوا ہے؟ 1 لاکھ۔ 100 لاکھ کے 1 لاکھ، اور 1% کا 20واں حصہ 5,000 روپے ہو۔ تو تم نے تو 1% کے 20ویں حصے میں تم نے خرچ کیا، اور تقاضا یہ ہے کہ پوری جان پورا مال اللہ کی مرضیات پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کی نیت سے گئے تو بولا پورا مال لے کے چلے گئے۔ صہیب رومی ہجرت کرنے کی نیت سے گئے، اور چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر دیا، بولے میری باندھی ہے، میری جائیداد ہے، سب کچھ لے لیں۔ تو چھٹا نمبر دعوت اللہ، ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے، چاہے چلہ لگے چاہے 4 مہینے لگے، لیکن لگتے لگتے پوری جان پورا مال۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہ کریں، وہ بھی کریں گے، لیکن اللہ کی مرضیات پر ہمارا جان مال اللہ کے دین کے تقاضے میں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار۔ تعلیم کے درمیان تعلیمی گشت کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ تعلیمی گشت تب تک چلتا رہے گا جب تک ہماری تعلیم چلتی رہے گی۔ 2 آدمی بھیجتے رہیں گے، پھر 2 آدمی 10 منٹ کے بعد واپس آ جاوے، دوسرے 2 آدمی یہ گلی میں گئے، پھر دوسری گلی میں، پھر تیسری گلی میں، ہمارا تعلیمی گشت ہوتا رہے گا۔ روزانہ 5 گشت کریں گے۔ کتنے گشت کریں گے؟ 5۔ ایک تو خصوصی گشت، دوسرا تعلیمی گشت، تیسرا عمومی گشت، چوتھا تشکیلی گشت، اور 5واں بولو وصولی گشت۔ وصولی گشت۔ کتنے گشت روزانہ کریں گے؟ 5۔ ہمارا اعمال کا چلہ ہے، دنوں کا چلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اجتماع میں آیا، اس نے 2 دن گن لیے، 2 دن ٹرین میں لگ گئے، آسام تک گیا، 4 دن لگ گئے،
4 دن آنے کے لگ گئے، کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن، اب کتنے دن چلے میں بچے؟ 32 بولو 32 دن. یہ دنوں کا چلہ ہے، اور ہمیں بزرگوں نے بتلایا ہے اعمال کا چلہ لگانا ہے. کیا مطلب؟ آپ اس مقام پر پہنچ گئے، آپ نے 2 دن جو لگائے وہ تو اجتماع کے برکت کے ثواب کے، آپ کے ٹرین کے 2 دن وہ بھی آپ کو مل گئے. آپ وہاں جا کر اتر کر 200 نمازیں پڑھیں گے. کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 200. اگر آسام آپ کی جماعت گئی، کلکتہ گئی، مدراس گئی، بنگلور گئی، تو اس مقام پر اترنے کے بعد اب آپ کا چلہ شروع ہوگا. اعمال کا چلے سے مراد 200 نمازیں، صبح شام کی تعلیم 2 تو 40 دن کی 80 تعلیمیں، روزانہ 5 گشت تو 40 دن کے کتنے گشت ہوں گے؟ 200 کتنے گشت ہوں گے؟ ایسے 4 مہینے میں، 4 مہینے اترنے کے بعد ہم 120 دن گنیں گے تو ہماری 600 نمازیں، فرض نمازیں کتنی ہوگی؟ 600. تعلیم صبح شام 240، 120 دن کے اندر تہجد 120، اوابین 120، اشراق 120، 5 گشت روزانہ کریں گے تو 120 دن کے اندر کتنے گشت ہوں گے؟ 600. یاد رہے گا، اعمال کا چلہ لگانا. دوسرا، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اللہ میں لگا. مولانا یوسف صاحب 16 باتیں بتلاتے تھے. 4 عمل وہ زیادہ سے زیادہ کرنا، 4 عمل بالکل نہیں کرنا، 4 عمل اس میں کم سے کم وقت لگے، اور 4 لائن کی خدمت ہے. یہ 16 چیزیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بتلاتے تھے. ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بتلایا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ تو وہ 4 عمل جس میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے، 4 عمل جس میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے. اس کا پہلا، دعوت اللہ میں زیادہ وقت لگے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں. اب 5 لائن کے گشت بھی آ گئے. 5 لائن کے گشت بھی لوگوں کو کس کی طرف بلائیں گے؟ بولو. اللہ. بیان کرنے والا بیان کرے گا، وہ بھی ایمان یقین کی بات، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ہم اگر انفرادی کسی سے اختلاط کر رہے، اختلاط کریں گے، کوئی ایک آدمی ملنے آیا، یا نماز کے بعد کوئی پڑوسی اس کو سلام دعا کر کے، دیکھو ماشاءاللہ جماعت آئی، اس میں ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، انجینئر صاحب، علماء، اور ماشاءاللہ بھی ایمان یقین کی بات ہوگی. اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے اس کو سمجھایا، دیکھو اس مسجد کی جماعت چلے کی 4 مہینے کی کل صبح میں روانہ ہو رہی، آپ کا وقت لگا؟ بولے نہیں لگا. آپ اس کو فضیلت سناؤ. ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا مافیہا سے بہتر ہے. اللہ پاک نے اس دعوت کی محنت کو، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس کو تجارت بدلا. یعنی ہمارا 5 لائن کے گشت، سبزی لینے کے لیے گئے، وہاں آپ نے سبزی لے لی، بھائی پکائیں گے نہیں، کھانا پینا پکانا، تو اس وقت کے اندر سبزی لینے کے لیے گئے یا دال لینے کے لیے گئے، آپ نے دال لے لی، پیسے دے دیے. اب آپ اس کو دعوت دے رہے دکاندار کو. دکاندار پوچھے گا آپ اجنبی کہاں سے آئے؟ بولے ہم نوساری سے آئے. کیوں آئے؟ بولے ہماری جماعت ہے، اور جماعت میں یہ فائدہ ہے، دیکھو ہمارے چہرے پر سنت آ گئی، ہم لوگ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارے ابھی یہ تمام باتیں. اب آپ اس کو قریب کر رہے، اس کو دوستی کر رہے، اس کو قریب بلا کر اپنی مسجد میں جو بیان کا وقت ہے یا گشت کا وقت ہے یا آپ کی تعلیم کا وقت ہے، آپ نے اس کو دعوت دے دی، اختلاط کیا. یہ تمام امور کے اندر ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگے. دوسرا، سیکھنے اور سکھانے میں وقت لگے. بھائی اب کوئی تقاضا نہیں ہے دعوت کا، گشت بھی ہو گیا، بیان بھی ہو گیا، ملاقات بھی ہو گئی، اب ہمارے پاس وقت بچا تو فضول کسی اور چیز میں لگنے کی جگہ پر، آج کل تو فضولیات میں لگنے کے اسباب بہت پیدا ہو گئے. ارے بولو ہو گئے کہ نہیں؟ رات کو 12 بجے کسی نے فون کیا، ارے بھائی تو نے 12 بجے فون کیا، بولے میں نے دیکھا کہ تم آن لائن پر تھے. ارے بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ تمام جھمیلے ہمارے انفرادی اعمال کو اور اجتماعی اعمال کو ختم کر دیا.
ایک گھر کے اندر 8 آدمی ہے، 8 کے پاس ایک پریشان کرنے والی چیز موجود ہے. اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں، سیکھنے سکھانے میں، تعلیم و تعلم. بھائی روزانہ کی ایک حدیث سیکھ لو تو 40 دن میں کتنی حدیثیں یاد ہو جائے گی؟ 40. روزانہ کا ایک اصول سیکھ لو تو 40 دن میں کتنے اصول سیکھیں گے؟ 40. روزانہ کی ایک سنت نئی سیکھ لو، ایک مسنون دعا نئی سیکھ لو. یہ جو ہمارا وقت ہے تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں وقت لگے. ہم جو کچھ یاد نہیں ہے پہلا قرآن پاک سیکھیں گے. کیا سیکھیں گے بولو؟ پہلے فرائض کو سیکھیں گے. ہمیں سجدہ کرنا، رکوع کرنا، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، قرآن پاک کو صحت کے ساتھ پڑھنا. جو چیزیں نماز میں پڑھنا فرض ہے اور جو چیزیں نماز کے فرائض میں سے اور وضو کے فرائض جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی بولو. آدمی فرض کو نہیں سیکھتا اور سنتیں سیکھتا ہے. اب اس کو نماز یاد نہیں، قرآن پاک صحت کے ساتھ یاد نہیں، وضو اور غسل کے فرائض معلوم نہیں، اور وہ کیا کرے گا؟ نوافل پڑھنا شروع کر دے گا، مسنون دعائیں سیکھنا. ارے بھائی پہلے جو فرض ہے اس کا سیکھنا کیا ہے؟ پہلے جو ضروری ہے فرض ہے وہ سیکھیں گے. فرض کے بعد واجبات کو سیکھیں گے. سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. ہم سنت کو سنت سمجھ کر نہ چھوڑ دیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ والوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائے. ارے بولو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہم اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں. ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے. ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی ایک دعا بتلائی. جو عصر کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے جو غیر موقدہ ہے، کیا ہے بولو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ تو رحم فرما اس بندے پر. دعا اللہ کے نبی کی ہے. اے اللہ تو رحم فرما اس بندے پر جو عصر کی 4 رکعت سنت کو ادا کرے. اب بولو میں اور آپ پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ والوں کی دعائیں لینے کے لیے دور دور جائیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر دعا کس کی قبول ہوگی؟ تو نیت کرو انشاءاللہ سنت بھی پڑھیں گے، سنت موقدہ بھی پڑھیں گے، غیر موقدہ بھی پڑھیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ. تو دوسرا تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے. ہمارے بھائی کو کوئی چیز نہیں آتی ہم اس کو سکھائیں گے. 6 نمبر بھی سکھائیں گے، مقصد بھی سکھلائیں گے، فرائض واجبات بھی سکھلائیں گے، قرآن پاک کی صحت کو بھی. 2 کی جوڑی بنا لے ہوئے. کیا کریں گے بولو؟ 2 کی جوڑی بنا لے ہوئے. ایک سیکھنے والا، ایک سکھانے والا. ایک حافظ قرآن ہے تو وہ ایک پرانا ہے، ایک قاری صاحب ہے. یہ ہر وقت کے اندر جب بھی موقع ملے گا یہ سیکھنے سکھانے کا عمل کرے گا. تیسرا ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگے گا ذکر و عبادت میں. کس میں وقت لگے گا بولو؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو خوب اللہ کا ذکر کرو. میں نے آپ کو بتلایا صبح شام کی تسبیح، قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعائیں اور روزانہ وقت نکال کر دعا. اس کے علاوہ ہماری قضائے عمری. بھائی 20 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگے، 15 سے 20 سال تک ہماری نمازیں چھوٹ گئی. 30 سال کی عمر میں لگے، 15 سے لے کے 30 سال تک ہماری نمازیں قضا ہو گئی. فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر اثر میں غفلت ہو گئی، عشاء میں مغرب میں کاروبار میں لگ گئے. اب اللہ کے راستے میں نکل کر احساس ہوا کہ بھئی ایک ایک نماز کا قیامت کے دن حساب ہوگا اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال صحیح نکلیں گے. اب میری تو 15 سال کی قضا چھوٹ گئی، ادا نمازیں، اب اس کی قضا کریں. روزانہ فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، اشراق کے وقت کے اندر آپ اشراق کی نیت کر لو. لیکن پہلے قضائے عمری
جو آپ کی نماز چھوٹی ہوئی، اے اللہ پہلی نماز جو فجر کی میری چھوٹ گئی میں اس کی قضا کرتا ہوں، ظہر کے وقت میں پہلی نماز میری ظہر کی جو قضا چھوٹ گئی اے اللہ میں اس کی قضا ادا کرتا ہوں، عصر سے پہلے عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد جب عمل سے فارغ ہو جاوے تو ہمارا ذکر و عبادت کے بعد ذکر و عبادت میں فرائض جو ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں وہ پہلے ادا کریں گے۔ آدمی کی فرض نماز تو چھوٹ گئی اور نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، حالانکہ فرائض کی کمی نوافل کے ذریعے سے اللہ پوری کریں گے، لیکن فرائض ذمے میں رہ گئے۔ اب بعض مرتبہ لوگوں نے ڈائریا بنائی، اب اس کو ٹھیک کر لو، میری 10 سال کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، 1 2 فلاں سال فلاں مہینہ، اب ہوتے ہوتے پورے سال کی قضا ہو گئی۔ ایسے 5 سال 10 سال 15 سال اللہ کے راستے میں، اور گھر جا کر اپنی نمازوں کو جو چھوٹ گئی ہے اب اس کی قضا کر لو۔ دوسرے نمبر پر نوافل کا اہتمام کرے۔ قیامت کے میدان کے اندر فرائض کی کمی کے لیے اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں نوافل اوابین، اشراق، تہجد، چاش کی نماز، یہ تمام نوافل، نیت کرو انشاءاللہ نوافل کا بھی اہتمام کریں گے۔ کرو گے؟ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھنا 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دلاتا ہے۔ 6 منٹ میں کتنے سال لگیں گے؟ 6 رکعت میں بولو 12 سال، ارے بولو 12 سال، 6 رکعت پڑھنے میں کتنے سال لگیں گے؟ کتنے مہینے لگیں گے؟ کتنے دن لگیں گے؟ کتنے گھنٹے لگیں گے؟ بلکہ 12 منٹ۔ کتنے منٹ؟ 12 منٹ۔ اب اگر 6 رکعت اوابین کی پڑھ لی اور 12 منٹ کا وقت لگا دیا تو قیامت کے دن 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ تمام نوافل کا اہتمام کریں گے۔ کرو گے؟ کرو گے بھائی؟ یہ اجتماع سے لے کر جانے کی چیزیں ہیں، باقی چیزیں ہم لے کر جاتے ہیں، گھر والے پوچھتے کیا لے کر آئے؟ حلوہ لے کر آیا، تسبیح لے کر آیا، نہیں یہ لے کر جاؤ بھائی، نماز کی پابندی لے کر آیا، گھر کی تعلیم لے کر آیا، تسبیحات کی پابندی لے کر آیا، فضول خرچی سے اپنا آپ کو بچانا لے کر آیا، اوابین، اشراق، تہجد کی پابندی کی نیت گھر لے کر آیا، اور بچوں کو سمجھاؤ دیکھو 6 رکعت نفل نماز مغرب کے بعد اوابین کی پڑھیں گے، اللہ 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تہجد کی نماز جب تک کہ آدمی اپنی جنت کا ٹھکانہ نہیں دیکھے گا وہاں تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو نیت کرو انشاءاللہ تہجد کی بھی پابندی کریں گے۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتلائی، اس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگے، اس میں چوتھی خدمت ہے، اس میں وقت لگے گا۔ اب دعوت کا کوئی تقاضا نہیں، سیکھنے سکھانے کا کوئی عمل نہیں، نماز ذکر کا کوئی، وہ بھی ہو گیا۔ اب خدمت کرو، اپنی ذات سے خدمت خود کرے، اپنے امیر صاحب کی خدمت اطاعت کرے، اپنے ساتھیوں کی خدمت ہمدردی کرے، اور محلے والوں کی خدمت، بھئی یہ نمازی بن جاوے، گشت ہو جاوے اور اللہ کے راستے میں نکل جاوے، اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ 100% نماز کو زندہ کریں گے۔ کرو گے؟ ہم نے کل کارگزاری میں سنا کہیں 20%، کہیں 40%، اور دیہات والوں نے بتلایا ہمارے یہاں کوئی 1-2 مسجد ایسی ہے جس میں 70-80% نمازی۔ اب 100% نمازی کب زندہ ہوں گے؟ جب ہمارا یہ مجمع محنت کرے، ہر آدمی کو نماز کے فضائل، نماز کی ترغیب، نماز پر اللہ پاک کیا دیں گے ہم ایک ایک کو سکھلاوے، ہم نمازی بنانے کی محنت کریں۔ تو نیت کرو انشاءاللہ 100% نماز کو زندہ کریں گے۔ کون کون اپنی بستی میں زندہ کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔
آئندہ سال اجتماع کے پہلے اللہ توفیق دے تو 6 مہینے کا 2 مہینے کا ٹارگٹ بناؤ. بڑی بستی ہے تو آپ یہ طے کرو کہ 1 سال کے اندر ہمارے مسجد کے اطراف میں رہنے والے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے پورے سورت، ہمارے پورے نوساری ضلع کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے. کرو گے اللہ کی رحمتیں اترے گی. جو مسجد آباد ہوگی تو بستی آباد ہوگی، مسجد ویران ہوگی تو بستیاں ویران ہوگی. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد نقد جماعت بناوے. کیسی بنائیں گے بولو؟ نقد جماعت کیسے بنائیں گے؟ مثلا 300 مکان ہے، آپ کی جماعت کے 12 ساتھی ہیں، آپ 12 ساتھی کو 6 حصوں میں تقسیم کر دو تو ایک جماعت میں کتنے آئیں گے؟ 2. کتنے آئیں گے؟ ذرا دھیان سے سننا. 300 مکان کو 6 میں تقسیم کر دو، ایک کے حصے میں کتنے آئے؟ ایک جماعت کے 2 ساتھی کے حصے میں 50 مکان، دوسرے 2 ساتھی کے حصے میں بولو 50، تیسرے 2 ساتھی کے حصے میں 50. تو 6 جماعتیں بنی اور 300 کے 6 حصوں میں تقسیم کیا، 50-50. اب آپ کسی مسجد میں 2 دن ٹھہرے، زیادہ سے زیادہ تقاضا ہے تو 3 دن ٹھہرے. 3 دن سے زیادہ کسی مسجد میں نہ ٹھہرے. 1 دن بہت کم ہو جاتا ہے، کم سے کم 2 دن ٹھہرے اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن ٹھہریں گے بولو؟ 3 دن. اب آپ کے 2 آدمی کے حصے میں 50 مکان ہے اور آپ کو 3 دن کا قیام کرنا ہے تو 3 کو 50 مکانوں کو 3 دن میں تقسیم کرو، کتنا ہوگا بولو؟ 17. 17 51 برابر ہے. 17 آج، 17 کل اور 17 پرسوں، یہ 50 مکان ہو گئے. دوسری جماعت کے بھی ایسے، تیسری جماعت، تو 3 دن کے اندر 300 مکانوں کی ملاقات ہو جائے گی. ارے بولو ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہر گھر میں 4 مہینے کی دعوت دو، چلے کی دعوت دو، ایمان یقین کی بات کرنے کے بعد پھر 3 دن کی دعوت دو. کہیں سے 4 مہینے کے لوگ، کہیں سے چلے کے لوگ، کہیں سے 3 دن کے لوگ. اب اس کو ڈائری میں لکھ لو. بھئی یہ نور محمد بھائی نے 4 مہینے کی نیت کی، انہوں نے اپریل میں چلے کی نیت کی، ان کے یہاں اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے چلے کی نیت کی، ان کے گھر میں 4 افراد تھے، 3 بیٹے اور 1 باپ، چاروں نے چاروں ہفتے میں، پہلے ہفتے میں عبداللہ بھائی، دوسرے ہفتے میں محمد بھائی، تیسرے ہفتے میں نور محمد بھائی، چوتھے ہفتے میں یعقوب بھائی. اب چاروں کا نام لکھ لیا. اب آپ لے کر آئے، نقد جماعت کی تشکیل آپ نے کی کہ بھئی 3 دن کے بعد ہماری چلے کی جماعت جائے گی اور کل صبح میں 3 دن کی نقد جماعت جائے گی. اب اس میں نام آئے تو 5-6 جماعتیں 50-50 گھر میں اگر روزانہ 2-2 4-4 کو لے کر آ جائیں گے، بولو روزانہ نقد جماعت نکلے گی کہ نہیں؟ آپ کو نیت کرنی پڑے گی، جماعت کو نیت کرنی پڑے گی، ہم کو اس مسجد سے نقد جماعت نکالنی. پھر آنے والے رہبروں سے نیت کراؤ، پھر ہماری جوڑیے کی جو رہبر ہے آپ ان سے نیت کراؤ، مشورے میں اس کو دہراؤ اور پوری بستی جب مشورے کے لیے جمع ہو جاوے آپ ان کو نیت کراؤ. ہم 3 دن یہاں قیام کریں گے، یہاں سے 4 مہینے کی نقد جماعت بنانی ہے. نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اگر آپ نے نقد جماعتوں کی نیت کرائی، بولو یہ پوری جماعت مل کر 300 مکان اور تمام رہبر اور مشورے والے سب نے نقد جماعت کی نیت کی ہے، بولو 3 دن کے اندر آپ کی 4 مہینے کی، چلے کی 3 دن کی، یہ تمام جماعتیں آپ کی نقد بنے گی. ارے بولو بنے گی کہ نہیں؟ ہمارے ایک جماعت ابھی کام کر کے آئی چلہ، ایک چلے میں 38 جماعتیں اس نے چلے 4 مہینے کی نکالی. کتنی نکالی؟ یہ محنت کے اثرات. آپ کہو گے کہ مولانا کیسے نکلے گی اتنا بڑا اجتماع، ہماری 10-12 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی. آپ اللہ کے خزانے کو نا امیدی سے نہ تولے، آپ نیت کریں. اللہ پاک نے فرمایا نیت المومن خیر من عملی، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور دوسری بات یہ بتائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقین کے ساتھ
یقین کے ساتھ محنت کرے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ. ہم اے اللہ ان کی آخرت بن جاوے، یہ کام یہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ پاک ان کی ایمان کی طاقت بڑھائے گا، ان کے بچوں میں دین آئے گا، ان کی مستورات میں دین آئے گا. تھوڑی محنت کر لے، ایری چوٹی کا زور لگا دے وے اور پوری دعاؤں کے ساتھ اللہ کو منوا لے وے، انشاءاللہ ہر بستی سے نقد جماعت نکلے گی. ارے محنت کرو گے انشاءاللہ. کون کون محنت کریں گے؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 4 عمل زیادہ سے زیادہ کرنا، 4 عمل بالکل نہیں کرنا. 4 عمل بولو. بالکل نہیں. ایک تو زبان کا سوال نہ کرے، کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں. اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگیں گے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. اگر تجھے مانگنا ہے تو ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ. رشتے دار، خاندان، مالدار، سرپنچ، پرموکھ، بڑا، ہم کسی سے نہ مانگے. سب سے بڑے کون ہیں بولو؟ اللہ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اگر تجھے مدد مانگنی ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مدد مانگ. اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم کو ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی کس کی کریں گے بولو؟ اللہ. اور مدد بھی کس کی مانگیں گے؟ تو پہلا زبان کا سوال نہ کرے، دوسرا دل کا سوال بھی نہ کرے. دل کا سوال بولو. کسی کا رومال بہت اچھا ہے، ہم نے زبان سے نہیں کہا لیکن ہمارے دل میں بات آ گئی، یار کتنا اچھا رومال ہے، میرے کو دے دے. تو زبان سے نہیں بولے لیکن دل کا سوال ہو گیا، یار کتنی اچھی ٹوپی ہے، کتنے اچھے جوتے ہیں، کتنے اچھے چشمے ہیں، کتنی اچھی تسبیح ہے. اب شیطان کیا کہے گا؟ تسبیح کی تمنا کرنے میں کیا غلط ہے؟ نہیں. زبان کا سوال بھی نہیں کریں گے اور دل کا سوال بھی بولو. ہم مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ. یہاں تک کہ نمک کے ڈلے کی ضرورت ہے تو بھی اللہ سے مانگیں گے، اور جوتے کے تسمے کے لیے بھی بولو، اور جنت الفردوس بھی کس سے مانگے؟ صلی اللہ العافیہ. اللہ کے نبی نے فرمایا عافیت بھی اللہ سے مانگے. ہر چیز اللہ. اے اللہ میرے کو بھوک لگی ہے، میرے کو بریانی کھانی، میرے کو اے اللہ اچھی جگہ رشتہ کرنا ہے، اے اللہ اچھے محلے میں، اچھے بازار میں دکان، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے. زبان کا سوال نہ کرے، دل کا سوال نہ کرے. تیسری بات فضول خرچی نہ کرے. فضول خرچی بولو. فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ پاک نے قرآن پاک وہ ایک آدمی کھانا کھا کر آیا، اب رات کو چلو نے چکر لگاوے اور 200-500 روپے واپر کر کے آیا. پیٹ بھرا ہوا ہے، چلو نے فرائی آئٹم کھا لے، چلو نے جوس پی لے، چلو نے فالودہ پی لے. بولو اس کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی. ہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں بخیلی نہ کرے، لیکن جہاں بھائی بیوہ، مسکین، غریب، یتیم، ایسے کئی لوگ بیچارے بھوکے ہیں اور ہم کھانے پر کھانا نہیں. تو پہلا عمل زبان کا سوال نہ کرے، دوسرا دل کا سوال نہ کرے، تیسرا فضول خرچی نہ کرے، اور چوتھا بغیر اجازت کے اپنے ساتھی کی کسی چیز کو استعمال نہ کرے. یاد رہے گا انشاءاللہ؟ ارے بولو یاد رہے گا. یہ چاروں عمل مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے 16 باتیں بتلائی. یہ ہم کو پوری زندگی، صرف جماعت میں نہیں، جماعت کے علاوہ بھی ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اللہ میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں لگے. 4 چیزیں بالکل نہیں کرنی. زبان کا سوال نہیں کریں گے، دل کا سوال نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے، اور بغیر اجازت کے کسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے. 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگے. 4 چیزوں میں بولو. ایک تو کھانے پینے میں. آج ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت کون لے لیتا ہے؟ کھانا اور پینا. بیٹھے گھنٹوں ہو گئے،
دعوت میں گئے تو 2 گھنٹے ہو گئے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، گھر پہ بیٹھے گفتگو میں بیٹھے تو مستورات بیچاری انتظار میں رہتی ہے کہ کب یہ کھاوے اور کب ہم کھاوے، اب یہ باتوں میں لگ گئے۔ نہیں، کم سے کم وقت ہمارا کھانے پینے میں، اللہ کے راستے میں اس کی مشق کرنی، اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی طے کرنے ہوئے کہ بھئی اتنی دیر کے اندر دسترخوان ہمارا اڑ جانا چاہیے۔ ایک تو کھانے پینے میں، دوسرا سونے میں۔ کتنا سونا چاہیے بولو؟ 6 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ کتنا سونا چاہیے؟ 7 گھنٹے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، ارے بولو 6-7 گھنٹے آدمی سو جائے۔ اب ہم تو صبح میں بھی سوئے، دوپہر میں بھی سوئے اور تعلیم کے بعد بھی سو گئے، ایسا نہ کر۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اعمال میں لگے، کم سے کم وقت کھانے پینے میں، سونے میں۔ تیسرا ضروریات میں، تیسرا بولو، غسل ہے، استنجا ہے۔ بعض آدمی غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں امیر صاحب میرے کو تو 1 گھنٹہ لگے گا غسل میں۔ اب 1 گھنٹے تک کیا کرتا رہے؟ پانی بہائے گا، وہ بھی فضولیات میں استعمال ہوگا۔ اس لیے اپنی ضرورت پوری ہو گئی، 5-7-10 منٹ میں آدمی غسل کر لے۔ اور چوتھا، اپنی دنیا کی ضروری باتوں میں کم سے کم وقت لگے۔ ضرورت کی باتیں، فضول باتوں کی تو اجازت ہی نہیں، فضولیات کی اجازت ہی نہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے فضول باتیں، فضولیات، فضول خرچی، فضول دیکھنا، فضول گفتگو، یہ تمام ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جیسے بال استرے کے ذریعے سے بال ختم ہو جاتے ہیں، ایسے فضولیات ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو نیت کرو انشاءاللہ فضول باتیں بھی نہیں کریں گے۔ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی، کم سے کم کھانے پینے میں، سونے میں، اپنی ضروریات میں، کپڑے دھونا ہے، استنجا کرنا ہے، غسل کرنا، یہ آدمی کی ضروریت ہے، ضروریات کے اندر اپنا وقت لگے گا۔ اور چوتھا بولو، بھول گئے ابھی سے، ضروری باتیں، ضروری باتیں۔ بھائی اپنے امیر صاحب سے بات کرنی، اپنے دوست سے بات کرنی، تو ضروری باتیں، جتنی ضرورت کی چیز، ضرورت کی باتیں، اتنا ہی وقت لگا۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو سناؤں، باجے اللہ والے اپنے اوقات کی کیسی حفاظت کرتے تھے۔ ایک حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں قصہ لکھا ہے۔ باجے اللہ والے 40 سال سے روٹی اور چاول کھانا چھوڑ دیے اور ستو پر گزارا کر لیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے؟ بولے نہیں، میں ستو پر گزارا کر لیتا ہوں۔ بولے کتنے سال ہو گئے؟ بولے 40 سال۔ کتنے سال بولو؟ 40 سال سے روٹی اور چاول کھانا میں نے چھوڑ دیا، ستو پر گزارا کر لیتا ہوں۔ بھئی ایسا کیوں کیا؟ بولے میں نے حساب لگایا، کھانے اور ستو پھانکنے کے درمیان میں کتنا وقت لگتا ہے۔ مثلا کھانے میں 20 منٹ اور ستو پھانکنے میں 5 منٹ، 15 منٹ کا میرا وقت بچ گیا۔ اس 15 منٹ کے اندر میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ کتنا؟ میں آپ کو گناتا ہوں۔ ایک دن میں آدمی کتنی مرتبہ کھاتا ہے؟ ارے بولو، 3۔ تو ایک مرتبہ 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو پورے دن میں 210 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم اپنی ضروری باتوں میں وقت لگائیں گے تو ہمارا وقت اعمال میں لگے گا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ اچھے سے اچھا وقت لگا کر آئیں گے، آؤ گے انشاءاللہ۔ اور دن بھر کی محنت کرنا اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی محنت کو قبول کرانا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 1 چھٹاک محنت بندوں پر ہو تو 1 من محنت اللہ پر ہو، خالق پر ہو۔ اپنے اعمال کو قبول کراوے، جن کی تشکیل ہوئی ان کے نام سے اللہ سے مانگے، میں نے فنا کی تشکیل کی ہے، اے اللہ فنا سے ملاقات کی ہے، فنا کو نماز کی، تعلیم کی دعوت دی، ایک چیز اللہ سے قبول کراوے۔ بھائی کرو گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔